آج برملا بولا جاتا ہے، گئی تھیں، پھر فقہی اصطلاحیں نکالنا شروع کرتے ہیں۔ سیدہ قرآن پہ بات کرنے گئی تھیں اور مد مقابل حدیث کی بات کر رہے تھے، لیکن سوال یہ ہے کہ بی بی گئی تو تھی، مقام کتنا بڑا۔ ہر انسان کسی نہ کسی چیز سے معاشرے میں پہچانا جاتا ہے۔ حضرت علی مشہور تھے بہادری سے، امام حسن مشہور تھے معاشرے میں سخاوت کے نام سے۔ سیدہ کو مدینے والے کس صفت سے زیادہ جانتے تھے؟ فرماتے ہیں پورے مدینے کو پتا تھا یہ بی بی عابدہ ہے، یعنی پورے مدینے میں اس سے بڑی کوئی عابدہ نہیں ہے۔ پورے مدینے کو پتا تھا یہ بی بی زاہدہ ہیں، کسی کو شک نہیں تھا بی بی کے زہد پر، کہ فقیر جب گھر آتا ہے نبی فرماتے ہیں کہ بیٹی یہ نابینا ہے، دیکھ نہیں رہا۔ فرماتی بابا وہ نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، میں تو دیکھ رہی ہوں۔ یہ فضیلتیں اصحاب میں عام تھیں کہ ایسی ہے نبی کی بیٹی، ایسی عفیف، ایسی محجبہ۔ فرمایا بابا میں نہیں چاہتی کوئی نامحرم کہ ناک تک بھی میرے وجود کی خوشبو جائے۔ جب مسجد میں حق مانگنے جاتی ہیں تو آگے پیچھے عورتیں چلتی ہیں۔ پوچھا بی بی اس ہجوم کو لے کر کیوں جا رہی ہیں؟ کہ میں نہیں چاہتی میرے قدموں کے نشانوں پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ پڑے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اہل سنت اور شیعہ کی اختلافی باتیں نہیں ہیں۔ حجب کے اعتبار سے، حیا کے اعتبار سے، عفت کے اعتبار سے، زہد کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے مدینے کی عورتیں اگر قرآن کی تفسیر کسی سے پڑھنے جاتی تھیں سیدہ سے پڑھتی تھی، فقہی مسائل اگر کسی سے پوچھنے جاتی تھی سیدہ سے پوچھنے جاتی تھی، کیونکہ یہ نبی کی وہ بیٹی ہیں جن کو ڈائریکٹ تعلیم دی ہے رسول خدا نے، جو اصحاب کو اتنا کچھ سکھا گئے کہ اپنی بیٹی کو نہیں سکھائیں گے، جو حکم کر کے گئے اطلب العلم من المہد الی اللحد، جس نے مہد سے لحد تک مصطفیٰ کی گود سے علم لیا ہو۔ اتنا بڑا مقام کہ جب وصیت کرتی ہیں تو پریشانی کے عالم میں فضا کہتے بھی پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا فضا عرب جب خواتین کے جنازے اٹھاتے ہیں تو چار پائیوں پہ اٹھاتے ہیں، میں نہیں چاہتی میرا جنازہ ایسے اٹھے۔ کبھی بھی کیوں؟ کہ جنازہ چارپائی کے اوپر ہوتا ہے، عورت کا بدن نظر آتا ہے، بی بی کفن میں لپیٹا ہوتا ہے، کہ پھر بھی بدن کا سائز تو پتا چلتا ہے نا، قد اور لمبائی کا پتا تو چلتا ہے نا۔ میں نہیں چاہتی کسی کو یہ بھی پتا چلے۔ اس وقت کہتی ہے بی بی حبش میں ہمارے عورتوں کو تابوت میں ڈالا جاتا ہے، فرماتی وصیت کرو علی کو کہ میرے لیے تابوت ابھی سے تیار کرنا شروع کر دے۔ اتنی محجبہ عفیفہ بی بی، فرماتے ہیں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بی بی کے در پہ جائیں گے تو نبی کی بیٹی در پر آئیں گی۔ جب مسجد میں بھی گئی تو پہلے خود کلام نہیں کیا، پہلے کنیز کو کہا تھا کہ بات کرو۔ جب باتیں نہ مانی گئیں، گواہیاں قبول نہ کی گئیں، بات استدلال کی آئی تو حجت کو تمام کرنے کے لیے خود بولی ہیں۔ میں نے کہا نا حجت الہیہ، اگر علی بولتے تو کہتے علی مال کی خواہش میں بول رہے ہیں۔ آپ بولیں گے کہ علی پر بھی کسی کو شک تھا، جا کر ابن تیمیہ کی کتاب پڑھیے، کہتے علی کے گھر میں اس لیے گئے تھے کیونکہ علی بیت المال کو واپس نہیں دے رہا تھا۔ چوری کا الزام لگایا ابن تیمیہ نے علی بن ابی طالب پر۔ وقت کے حاکم پر واجب ہے اگر کوئی بھی بیت المال کو رکھتا ہے اسے بیت المال واپس لیا جائے، علی بیت المال دے نہیں رہا تھا۔ یہ تیمیہ کے جملے ہیں، اور جو تیمیہ کی اس بات کو مانتے اللہ اس کو تیمیہ کے ساتھ ہی مشہور کرے۔ اگر مولا بولتے تو فوراً الزام لگتا ہے نا۔ آج کا مسلمان جو واقعہ پڑھ کے نہیں مانتا اور آج کی تاریخ میں یہ آتا کہ علی نے استدلال دیا تھا، لوگ کہتے خدا نخواستہ کہ علی حب مال کی خاطر بول رہے تھے، علی نے کلام نہیں کیا، خود نبی کی بیٹی بولی ہے، قرآن سے استدلال کیا، بی بی کا پورا مناظرہ موجود ہے۔
کہتے ہیں جب نبی کی مسجد میں اصحاب رسول نے نبی کی بیٹی کی آواز کو سنا تو مجمع زار و قطار رونے لگا. کہا آج ایسے لگ رہا ہے جیسے مصطفیٰ کلام کر رہا ہے. کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم در پہ جائیں گے اور نبی کی بیٹی آئے گی، جبکہ سب کو پتا تھا کہ گھر میں زبیر موجود ہے، عمار موجود ہے، سلمان موجود ہے، ابو ذر موجود ہے، علی بن ابی طالب موجود ہے، پانچ مرد گھر میں بیٹھے ہیں، عورت کیسے آئے گی؟ یہ تو پلاننگ میں تھا ہی نہیں. وہ تو کہتے جب دروازے پہ دستک دی تو اندر سے سیدہ کی آواز آئی کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں. سننے والوں نے سمجھا شاید گھر کی کنیز ہے، اور جب تعارف کروایا کہ میں تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ بات کر رہی ہوں. کہتے ہیں آدھا مجمع جو ان کے ساتھ گیا تھا وہ چھوڑ کے چلا گیا. کب بات علی کی تھی تو ہم آئے تھے، لیکن ہم اس بی بی کی فضیلت کو جانتے ہیں. نبی نے کہا تھا جس سے یہ غضبناک ہوں اس سے میں غضبناک ہوں. وہ تو میں عبارت الامام والسیاسہ کی کل پڑھوں گا، کتاب کی عبارت ہے، اس میں ہمارا ایک بھی لفظ نہ اضافہ ہے نہ کم ہے. تو کہا مجھے نہیں جانتے. ایک شقی نے کہا جانتا ہوں. کہا تجھے نہیں پتا اس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں. کہا رہتے ہیں تو کیا؟ کہا میں دروازہ نہیں کھولوں گی جب تک میں ہوں، علی کو لے جانے نہیں دوں گی. اب بہت ہوا تو کہا ہم دروازہ توڑ دیں گے. کہا میں دروازے کے پیچھے ہوں، کہا آگ لگا دیں گے. سیدہ فرماتی ہیں میں کبھی بھی علی کے دامن کو نہ چھوڑتی. اگر یہ نہ ہوتا، کسی نے پوچھا مولا سے مولا اس نے ایسا کیا کیا تھا کہ سیدہ کو علی کے دامن کو چھوڑنا پڑا؟ امام نے کہا چھوڑا نہیں تھا، اس نے اتنا غلاف شمشیر سے بازو پہ مارا تھا. اور جب لے جانے لگے تو یہ سیدہ نے آوازیں بلند کی جاتے جاتے بھی مولا کی فضیلت میں کہ یا علی خیرک خیری و شرک خیری. وہ تو جانتی تھی، لوگوں کو بتا رہی ہے کہ اے علی کہ تجھے لے جا رہے ہیں یہ سن لے کہ علی تیرا خیر زہرا کا خیر ہے. اگلا جملہ بڑا عجیب ہے صاحبان حکمت کے لیے، اے علی تیرا شر زہرا کے لیے خیر ہے. مطلب سمجھانا کیا چاہتی ہیں کہ علی کے وجود میں شر ہے ہی نہیں، علی خیر ہی خیر ہے. اور امام حسن اسی شخص کے لیے بولتے ہیں. صحابی نے کہا کہ مولا آپ لمبے لمبے راستے لیتے ہیں، مسجد بڑی قریب ہے، اس گلی سے چلیے نا مسجد میں. یہ تو تاریخ آل رسول ہے، یہ کتابیں کسی شیعوں نے نہیں لکھی. اہل بیت رسول کی تاریخ تو پڑھو، کتنے بچے تھے، کہاں کہاں شہید ہوئے، کس کس نے شہید کیے، انہوں نے کیا جذبات کا اظہار کیا اپنی والدہ محترمہ کے لیے. امام فرماتے نہیں اس راستے سے میں کبھی نہیں گیا. مولا نزدیک ہے چلیے. کا نہیں، اس گلی میں اس کا گھر ہے جس نے اماں کو مارا تھا. جب جب اس کے چہرے کو دیکھتا ہوں اماں کا زخمی بازو مجھے یاد آ جاتا ہے. تبھی میرے چھٹے امام فرماتے ہیں ہم ہر مصیبت برداشت کرتے ہیں پر دادی زہرا کی مصیبت ہم سے برداشت نہیں ہوتی. تبھی امام رضا فرماتے ہیں شیعو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ نہ دیا گیا، منع کیا گیا ہے. ہر چھوٹی حاجت کے لیے اتنا بڑا واسطہ نہ دیا گیا. مولا کیوں کا تو واسطہ دے کے چلا جاتا ہے، ہم کافی دیر تک روتے رہتے ہیں. بڑی عظیم مصیبت ہے سیدہ کی.
فرمایا اے علی رات کو غسل دینا، رات کو کفن دینا، رات کو دفن کرنا۔ بی بی رات کو غسل دیں، بات سمجھ میں آتی ہے تاکہ علی کی نگاہ آپ کے زخموں پہ نہ پڑے۔ رات کو کفن دیں، بی بی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن رات کو دفن کیوں کریں؟ فرمایا علی میں نہیں چاہتی میرے جنازے میں وہ آئے جنہوں نے اتنے گھنٹے مجھے دربار میں کھڑا رکھا، میرے حسن و حسین کو یتیم کیا،